بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی برائی اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالی ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ آل عمران 101۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتہ داری کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ النساء۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو تاکہ وہ تمہارے اعمال کو درست کرے اور تمہارے گناہ کو معاف کر دے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ مسلمانوں، بے شک سب سے سچا کلام اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بری چیز دین میں ایجاد کردہ چیزیں ہیں، اور دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ وہ اچھے دل اور صاف دل کے انسان تھے، شرک بت پرستی سے دور تھے، اور انہیں پورا یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو قلب سلیم کے ساتھ جائے گا وہی کامیاب ہوگا، وہی کامران ہوگا۔ اللہ کے بندوں، روئے زمین پر بسنے والوں میں سے کچھ لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے برتن ہیں، اور تمہارے پروردگار کے برتنوں سے مراد اس کے نیک بندوں کے دل ہیں۔ ان میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو نہایت رقیق اور نرم ہیں۔ نیکوکار لوگوں کے دل نیک اعمال سے جوش مارتے ہیں، اور فاسق و فاجر لوگوں کے دل برے اعمال سے جوش مارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں اور مقاصد کو دیکھ رہا ہے۔ تم بھی اپنے ارادوں پر نظر رکھو، کیونکہ انسان کے اعمال اس کے دل کے ارادے کے ہی تابع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول برتن یعنی دل وہ ہے جو نہایت مضبوط، باریک و ملائم اور صاف شفاف ہوں۔ مضبوط ہونے سے مراد یہ ہے کہ اطاعت الہی میں مضبوط ہوں، اور باریک ہونے سے مراد یہ ہے کہ ذکر الہی کے وقت ان پر رقت طاری ہو جائے، اور صاف شفاف ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے منع کردہ اور ناپسندیدہ کاموں کی آلودگی سے بالکل پاک صاف ہو۔ اور زبانیں دلوں کے چمچ ہیں، ان کی طہارت تو سلامتی کی نشانی یہ ہے کہ بغیر کسی اکاہٹ و بیزاری کے یہ مسلسل ذکر الہی میں مصروف رہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ آل عمران۔ اسی دل سے ہی علم سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، اللہ کے دین سے متعلق سمجھ بوجھ حاصل کی جاتی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنت کے باغیچوں کے پاس سے تمہارا گزر ہو تو چر لیا کرو۔ پوچھا گیا جنت کے باغیچوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا ذکر الہی کی مجلسیں اور حلقے۔ اس سے مراد علم کی مجلسیں ہیں جن میں حلال و حرام اور احکام و مسائل کی وضاحت ہوتی ہے، اور لوگ اللہ تعالیٰ، اس کے اسماء و صفات اور اس کے اوامر و نواہی کے متعلق جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ کسی مال والے کو اپنا مال کے ضائع ہونے کی اس قدر تکلیف نہیں ہوتی جس قدر ایک زندہ دل کو اپنے روزانہ کے ورد مثلا نماز، تلاوت اور ذکر و اذکار کے چھوٹ جانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جس خوش نصیب کو بیداری اور ہوشیاری نصیب ہو گئی وہ اپنے ٹائم اور وقت کی حفاظت پر بہت حریص پایا جائے گا، اور مقروض آدمی کی طرح اپنے چلتے ہوئے سانسوں پر بھی اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا۔ وہ اپنے اقوال و افعال کو درست کرے گا، اور رضا الہی کے حصول کی خاطر ان میں اخلاص پیدا کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اور جو شخص اپنے قلبی لگاؤ کو اپنے رب کی طرف پھیر دیتا ہے اور دلی خواہشات و تمناؤں کو اکٹھا کر کے اپنے مالک کو مولا کے در پہ رکھ دیتا ہے تو اس کا پروردگار اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے آخرت کو ہی اپنا مطمع نظر بنایا تو اس کے لیے بکھرے معاملات کو اللہ تعالیٰ سمیٹ دے گا، اس کے دل کو آسودگی سے بھر دے گا، اور دنیا اس کے پاس ذلیل و خوار اور رسوا ہو کر آئے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور دین کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے تابع کر دیا جبکہ وہ نیکی کرنے والا ہو، اور اس نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کی ہو جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست بنایا
تھا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ نساء۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو باعث برکت بنائے۔ میں یہ بات کہتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ لوگ بھی اللہ سے مغفرت طلب کیجیے، بے شک وہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بہت زیادہ تعریفیں، پاکیزہ تعریفیں، اتنی تعریفیں کہ اللہ رب العالمین خوش ہو جائے، اور اللہ رب العالمین اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائے۔ اے اللہ تو ان پہ رحمت نازل فرما، سلامتی نازل فرما، ان کی آل و اصحاب پر رحمت نازل فرما۔ مسلمانوں، تم میں سے ہر شخص اپنے پروردگار سے ہی امیدیں لگائے اور اپنے ہی گناہوں سے خائف رہے۔ انسان کے گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ اس کے اعمال درست نہ ہو، اس کے اعمال اس وقت تک درست نہیں ہوتے جب تک اس کے اقوال درست نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے زبانیں سیدھی رہتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو تاکہ وہ تمہارے اعمال کو درست کر دے اور تمہارے گناہ کو معاف کر دے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کسی آدمی کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہیں ہوتا، اور کسی کا دل اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان راہ راست پر نہیں آ جاتی، اور ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے شرور سے اور فتنے سے اس کا ہمسایہ اور پڑوسی محفوظ نہیں ہوتا۔ اور صادق و مصدوق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دیتے ہوئے فرمایا، جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، ہم تجھ سے جڑے ہوئے ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر خوب قائم رہے اور جمے رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم مانگو گے۔ یہ بے حد بخشنے والے نہایت مہربان کی طرف سے مہمانی ہے، اور بات کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ کے بندو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، کیونکہ اس سے دل نرم ہوتا ہے، برکت نازل ہوتی ہے۔ اے اللہ ہمارے سردار و آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، سلامتی نازل فرما۔ اے اللہ انہیں اعلی مقام عطا فرما۔ اے اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرما وہ پوری امت کی طرف سے۔ اے اللہ تو ان کے تمام ساتھیوں پر بھی رحمت نازل فرما، انہیں بھی جنت کا مکی بنا اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے دین و دنیا کے ہر معاملے میں ثابت قدمی کا سوال کرتے ہیں، اور رشد و بھلائی کے کام انجام دینے میں عزم و حوصلے کا سوال کرتے ہیں۔ ہم تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والی چیزوں کا اور ان اسباب کا سوال کرتے ہیں جو تیری مغفرت کو ہمارے لیے لازمی بنا دیں، اور ہم تیری نعمتوں کے شکر اور اچھے طریقے سے تیری عبادت کرنے کا بھی سوال کرتے ہیں۔ ہم تجھ سے قلب سلیم اور سچی زبان کا سوال کرتے ہیں، اور ہم اس خیر کا بھی سوال کرتے ہیں جو تیرے علم میں ہے، اور ہر اس شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں جو تیرے علم میں ہے، اور ان تمام گناہوں سے استغفار کرتے ہیں جو تیرے علم میں ہے، کیونکہ تو ہی چھپی ہوئی چیزوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کو بہترین حکمراں عطا فرما، اور ان کے شریر لوگوں کے شر سے انہیں کافی ہو جا۔ تو ہمارے امام کو اپنی ہدایت کی توفیق دے، ان کو اپنی رضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، ان کی رشد و ہدایت انہیں الہام کر دے، اور انہیں نیکوکار ناصح وزیر عطا فرما جو خیر و بھلائی کی طرف ان کی رہنمائی کرے اور اس میں ان کی مدد بھی کرے۔ اے اللہ تو ان کے ولی عہد اور ان کے تمام اعوان و انصار کو خیر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم آگ اور قبر کے فتنے اور عذاب سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اور مالداری و ثروت کے فتنے اور فقر و فاقہ کے فتنے سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم دجالی فتنے کے شر سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو پانی، برف اور اولوں سے دھو دے، اور ہمارے دلوں کو گناہوں سے یوں پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو تو نے میل کچیل سے پاک کیا۔ ہمارے درمیان اور ہمارے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا فاصلہ مشرق و مغرب میں ہے۔ اے اللہ ہم سستی، کاہلی، بڑھاپے، قرض اور گناہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے رب تو ہمیں بھلائی عطا کر آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ اے اللہ کے بندو اللہ کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور مزید نوازے گا۔